الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ایک جگہ ایک حضرت بیان کر رہے تھے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ اور جب ان لوگوں کے درمیان نے حضرت نے بیان کرنا شروع کیا اور بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، تو کچھ لوگ وہاں پر دوسرے خیالات کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مرچیں لگنی شروع ہو گئی۔ کافی لمبی چوڑی بحث وہاں پر کی گئی اور ان لوگوں نے کہا کہ بھئی حضور بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ اللہ رب العزت وہ کہنے لگے، کیونکہ ان کو مرچیں لگ رہی تھی۔ میں اس کا جواب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں وہ قرآن سے ہی سمجھیں، قرآن ہی کیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ قرآن نے حضور کو بشر کہا ہے، حضور بشر ہے، ہماری طرح ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، اگر اہانت کی نیت سے، اگر توہین کی نیت سے حضور کو بشر کہا یا حضور کو بڑا بھائی کہا یا اس طریقے سے، ویسے تو کہنا حرام ہے، لیکن اگر اہانت کی نیت سے کہا تو کافر ہے۔ اگر کسی نے نا علم کی وجہ سے کہہ دیا تو حرام ہے، لیکن اگر اہانت کی نیت سے توہین کی نیت سے اگر کسی نے اس طریقے کے الفاظ کہے تو یاد رکھنا وہ کافر ہے۔ آئیے میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جس کی آیت مقدسہ کو لے کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بشر کہا ہے تو ہم بھی بشر کہتے ہیں۔ آئیے میں قرآن سے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کیا، اور یہ چیزیں کن کے لیے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر آیت مقدس نازل فرمائی۔ قرآن فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس آیت قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں، اگر نہیں ہیں تو معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی، یہ قرآن مقدس کی آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ آئیے میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ جو اعتراض اس بات پر کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، اس آیت قرآنیہ سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے وہ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں، اگر نہیں ہے تو قرآن مقدس کی آیت معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی ہو جائے گی۔ آئیے جواب سنتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو اس آیت میں غور کرنا لازم ہے کہ ایک یہ کہ فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ فرما دو۔ لفظ قل کا سب سے پہلے ذکر فرمایا کیا اے محبوب آپ فرما دو، آپ فرما دو۔ تو یہ کلمہ فرمانے کی صرف اور صرف اگر اجازت ہے تو صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دو لوگوں سے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، میں تم جیسا ہی بشر ہوں، یہ فرما دو۔ اب اس آیت مقدسہ میں ایک بات تو یہ غور کرنے کی اللہ رب العزت نے لفظ قل کا ذکر فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ قولوا انما ہوا بشر مثلنا، اس چیز کو نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لفظ قل کے ساتھ اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دو، لوگوں سے بتا دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں۔ یہ حضور کو اجازت ملی تھی کہ آپ بتا دو، کہ آپ بطور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں۔ اللہ رب العزت نے یاد رکھنا یہ نہیں فرمایا کہ قولوا انما ہوا بشر مثلنا، کہ اے لوگوں تم کہا کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے بشر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بلکہ قل میں اس جانب اشارہ فرمائے کہ بشر وغیرہ کلمات تم کہہ دو، ہم تو نہ کہیں گے، تو فرمائیں گے شاہد، ہم تو فرمائیں گے
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بتائیں گے، ہم فرمائیں گے کہ شاہداً و مبشراً و نذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ ہم تو فرمائیں گے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وغیرہ، ہم تو آپ کی شان بڑھائیں گے، آپ عاجزی انکساری کے ساتھ یہ بتا دیں لوگوں سے تاکہ لوگ آپ کی بات مانے۔ حالانکہ وہ لوگ جو اس طریقے کا مزاج اس دور میں رکھتے تھے، اس وجہ سے رب کا حکم ہوا تھا کہ آپ نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں کہ اس چیز کو مانو کہ میں تم جیسے ہی تو بشر ہوں، مانو۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آیت میں بتایا کہ اے محبوب آپ فرما دو تاکہ بات مان لی جائے۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے کتنے پیارے پیارے القابات سے پکارا ہے۔ اگر تمہیں تحقیق میں جانا ہے تو قل اور قولو میں فرق سمجھ لو، انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمہارا ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا کہ لفظ قل کا معنی آتا ہے اے محبوب کو حکم دیا، قولو یہ تمام لوگوں سے کہا اللہ رب العزت نے کہ اے لوگوں تم میرے نبی کو بشر کہا کرو، یا تمہارے نبی یہ بشر ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ اللہ رب العزت نے نہیں بتائے، بلکہ جو بتایا وہ یہی بتایا کہ میرے محبوب تم فرما دو۔ بلکہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قرآن مقدس کے اندر، اپنے محبوب الفاظ القابات سے پکارا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ الحمدللہ کتنے پیارے پیارے القابات ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی لمبی میں گفتگو ابھی نہیں کر رہا ہوں، اگر باقی کسی کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ میرے پاس آ سکتا ہے کہ قرآن ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے۔ میں تو صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس آیت کے ماتحت ان باتوں کو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، تو یاد رکھنا یہ تمہیں نہیں بتایا، بلکہ جو یہاں خطاب ہو رہا ہے وہ اپنے محبوب سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اگر تم سے اللہ رب العزت فرماتا تو کہتا قولو انما ہوا بشر مثلنا، کہ اے لوگو تم کہا کرو کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تم بتا دو، تم سے نہیں کہا، تو اس لیے اگر تمہاری ناعلمی کی وجہ سے ہے تو یاد رکھنا یہ حرام ہے۔ اگر اہانت کی نیت سے اگر تم ان الفاظ کو کہہ رہے ہو تو یاد رکھنا تم کافر ہو۔